انشاءاللہ مختصر سی بات آپ کو شہادت حسین پر اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، چند باتوں پر انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا، پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگر کا ٹکڑا، اس کے ایک لحم، اس کے گوشت کے ٹکڑے، ان کے جگر کے ایک ٹکڑے تھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، اور جس نے ہم سے محبت کی وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک لمبا سا واقعہ ہے، مختصر سا یہ ہے، جب ان کی پیدائش ہوئی اللہ کے نبی کی پھوپھی کے گود میں تشریف لے آئے، لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور پھر تھوڑی دیر میں دیکھا اللہ کے نبی کے آنکھ سے آنسو مبارک بہہ رہے تھے۔ پوچھا، فرمایا کہ میرے نواسے کا وہ جنت کا مقام دکھایا گیا، مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی، اور جب شہادت کا مقام دیکھا تو غم زدہ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو مبارک بہہ پڑے۔ یہ وہ حسین تھے جن کے بارے میں کتاب میں آتی ہے کہ حضرت حسن اور حسین سے پہلے پوری دنیا میں کسی کا بھی نام اللہ نے حضرت حسن اور حسین نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی کے خاص نواسے کے لیے اللہ نے ان دو نام کو منتخب کر کے بھیجا تھا، اور انہی دو ناموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کرتے تھے۔ نماز پڑھا کرتے تو حضرت حسین اللہ کے نبی کے اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ یہ ان کی زندگی تھی جس کو یزید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چہروں پر بوسائیں دی، اور یاد رکھیے نبی کے بدن سے ٹچ ہو جانا، مس کر جانا، لگ جانا جہنم کی آگ سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک حدیث آپ لوگ سنے ہوں گے کہ جہنم میں سب سے نیچے طبقہ کا جو آدمی ہوگا، یعنی کم عذاب ہوگا، وہ کون ہوگا؟ ابو طالب کا ہوگا۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے بدن مبارک کے ساتھ ان کا بدن مس کیا، پورے ساتھ دیے، سب کچھ دیے، تو پیر اللہ کے نبی کے ساتھ نہ لگنے کی وجہ سے پیر میں کیا ہے؟ جہنم کی آگ دیا جائے گا، جس کی وجہ سے سر کھولے گا، بھیجا پگھلے گا۔ تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے کم طبقہ کا جو عذاب ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا۔ یہ نبی کے ساتھ مس کرنے کی وجہ سے، قرآن کریم کے ساتھ ایک کپڑا مس کر جاتا ہے تو اللہ اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے، اس کو ایسی روڈوں پر نہیں پھینک دیتے ہم، بلکہ اس کو کیا ہے؟ اچھی جگہ میں دفن کرتے ہیں۔ اگرچہ اس پر دماغ کیڑا لگ گیا ہے، وہ کمزور بوسیدہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے کپڑوں کو ہم ایسے نہیں پھینکتے۔ نسبت ایک اونچی چیز ہے، اہل بیت تھے لوگ، اور ان لوگوں نے وہ قربانی دے کر پوری دنیا کو نام و نمود کر دیا کہ کسی کے سامنے اگر سر جھکا جاتا ہے تو اللہ کے سامنے، کسی باطل ظالم طاقتوں کے سامنے سر کو جھکایا نہیں جاتا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد امیر معاویہ کے دور آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے تھے یزید، سن 60 ہجری میں انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے ان لوگوں نے مشورہ کی کہ ہمارا کسی کو جانشین بنا دیا جائے، اور اس پر ان لوگوں نے بہت کوششیں کی، چاروں طرف پھیلائے، بہت سارے لوگ بیعت کرنا شروع کر دیے، لیکن جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا، انہوں نے ان کے کچھ کارنامے ایسی زندگی میں تھی جو ظالمانہ تھی، ان کے اچھے اخلاق نہیں تھے، جس کے بنا پر انہوں نے منع کر دیا۔ ان کے گھر والے سمجھائے، اور کچھ بڑے، اس میں 15 صحابہ تھے، 150 کی ایک قافلہ تھا، یزیدیوں کا فوج 22,000 تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل چچرے بھائی کو ان کو بھیجا گیا، اور جاتے ہوئے سب حدیث کی باتیں ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے جب تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے پہلے مسلم بن عقیل گئے تو ان کے ہاتھ میں 4000 لوگوں نے بیعت کر لی. بہت حالات سازگار ہے، آپ تشریف لائیے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور بڑھتے گئے 12000 ہو گئے. اور جب تشریف لے گئے راستہ میں ان کو رکاوٹوں کا سبب آ گیا. بیچ میں ایک مقام پر پتہ چلا مسلم بن عقیل کو شہادت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ایسے موقع پر حضرت حسین نے تھوڑا غور فکر کیا، اب واپس آنے کا ارادہ کیا. لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی ساتھ میں تھے کہ آپ کا بھائی اگر شہادت کے گھاٹ اتر جاتا تو آپ یہیں بیٹھے رہتے. نہیں، یہ آپ کا مقام نہیں تھا، ہم ساتھ چلیں گے. اور اس پر مجبور جب کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلہ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. اور گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ ان کے راستے میں رکاوٹوں کا ذریعہ بنتا گیا. اور وہ خطوط جو 150 کے قریب خطوط تھے ان کو دیا گیا. سب خطوط پڑھے، ان لوگوں نے دیکھا ان کی نشانی، ان کی کیا ہے علامتیں اچھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہے. اس موقع پر حضرت حسین نے 2-3 رائے پیش کی کہ مجھے مکہ مدینہ واپس دینا جائے، ہم چلیں گے. اس کو بھی نہیں مانا گیا. دوسرے کہا کہ میں یزید دمشق میں رہتا تھا کہ میں وہاں پر جا کر اس سے کچھ بات چیت کروں اور جب سمجھ میں آ جائے گا تو میں بیعت کروں گا، نہیں تو بیعت نہیں کروں گا. اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوئے اور اس پر کہے تل گئے. اور دریائے فرات کی وہ پانی کو بند کر دیا گیا اور 4 طرف سے ناکہ بندی کر دی گئی. اور کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے شہادت کے گھاٹ اتارا گیا. ان کے گلا مبارک کو، سر کو تن سے جدا کر دیے. 2 حدیث کے الفاظ ہیں. بعض احادیث میں لکھا ہے کہ دریائے فرات کے قریب میں تو جسم کو دفن کیا گیا ہے، لیکن جو شیعہ وہاں پر کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوں گے. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے حدیث کی کتاب میں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان کے سر مبارک کو دمشق لے گیا گیا. وہاں پر یزید کے دربار سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے قریب میں ان کو دفن کیا گیا. اور ان کی ایک دوسری روایت سے ثابت آتی ہے کہ دمشق ایک مسجد ہے، مسجد الراس، راس مانے سر آتا ہے، اس مسجد کا نام ہی رکھا ہے کہ وہاں پر بھی دفن کیا گیا. اس اعتبار سے ان کی شہادت کے گھاٹ اتارا گیا. یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ایک مختصر سا واقعہ ہے. شہادت ایک اونچی مقام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. میری طبیعت چاہتی ہے کہ کفار کے ساتھ ہمارے جہاد کا میدان ہو اور لڑائی ہو، میں کچھ کفار کو قتل کروں، وہ لوگ مجھے شہید کر دے. اللہ مجھے پھر وہ پاور، طاقت دے، وہ کیپیسٹی دے، دوبارہ زندہ کر کے پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے. اور اس پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ کفار کو قتل کروں، پھر مجھے وہ شہید کر دیے، پھر دوسری مرتبہ اللہ مجھے طاقت دے کہ زندہ کیا جائے، پھر کفار کے ساتھ لڑائی ہو اور کفار کو میں کچھ چند کو قتل کروں، پھر مجھے وہ شہید کر دیا جائے. یہ اللہ کے نبی کی تمنا پوری نہیں ہوئی. حضرت ابو بکر کی بھی پوری نہیں ہوئی. حضرت عثمان، حضرت علی اور دوسرے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہ تمنائیں پوری ہوئی. اس محرم میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو شہادت ایک اونچا مقام ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردے مت کہو، ان کو مردے مت کہو، عام مردے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کو ایسے مردے مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور مردے کہنے والے ہی خود مردہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت کا مقام دیا اور وہ شہادت کے گھاٹ اترے. اللہ کی نبی کی یہ تمنا رہ گئی. تو شہادت ایک اونچا مقام ہے. اور اس دن بہت سارے واقعات کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ ہے. اس میں جو چند کام کرنے کے ہیں ان کو سنیے. ایک تو یہ ہے کہ اس محرم میں 2 روزہ رکھے. اصل محرم کا روزہ ایک ہی روزہ ہے.
10واں جو آج کی رات سحری ہے یہ روزہ رکھا جائے۔ لیکن جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ یہودیوں بھی لوگ، نصارہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ ان کو پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر فرعونیوں سے، ان کے لشکر سے، بنی اسرائیل کی نجات سے میں اپنے خوشی کا دن مناتا ہوں۔ یوم صالح کا لفظ ہے حدیث میں، اسی وجہ سے میں اس کو کیا ہے خوشی کے دن مناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت، ان کی نشو و نمود، ان کے اٹھنا بیٹھنا، ان کے چلل فرت سے ہم اس کی مخالفت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے موقع پر یہ 2 روزے کا اصل حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے جو نازل ہوئے تھے سن 2 ہجری شعبان کے مہینے میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر۔ اس سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا طبیعت چاہے رکھے، جس کو نہ چاہے نہ رکھے، اور آئندہ سال اگر زندہ رہوں گا اتصل التاسعہ، تو میں 9واں روزہ کو ملا لوں گا۔ اسی سے مسئلہ لکھا ہے کہ 9 10 یا 10 11، یعنی آگے ایک روزہ یا بعد میں ایک روزہ ملا لے تاکہ یہود و نصارہ کی طریقے سے مخالفت ہو جائے۔ یہ کام کرنے کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ شہادت کے اونچے مقام پر سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں یہ لوگ نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی وجہ سے ان پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا، مغفرت کی نہیں، درجات کی بلندی اونچے مقام پر۔ یہ تو شہید ہو چکے ہیں، جنتی ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت کا واقعہ، اور اس پر کہے ہم اس پر ماتم کرنا، یہ اپنے اسلام کے خارجی چیزیں ہیں۔ آپ لوگ کو معلوم ہوگا اسی گاؤں میں ایک حادثہ ہوا ہے، ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، ان کے اہل خیر کے لیے اللہ ان کے جو بھی پریشان حال ہیں، ان بیوہ کے، ان بچے کے، اللہ تعالیٰ ان کی کفالت خود بن جائے۔ جو بھی حالت ہوئے آپ کے سامنے ہے، اللہ اس حادثے سے ہم کو عبرت لینے کی چیز ہے، اس سبق حاصل کرنے کی چیز ہے کہ ہم کس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ان معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کی نگرانی کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے یتیم پر، اور کہے جب اس کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کے سر پر اگر آدمی محبت کی نگاہ سے ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ اس کے بالوں کے بقدر اس پر اجر و انعام عطا فرماتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ ان کی کفالت کی ذمہ داری کرے، ان کے نشو و نمود کو اللہ تعالیٰ بڑھائے۔ ان خرافات سے بچے ہم۔ یہ حادثہ ہے، یہ واقعات ہے۔ آدمی غم میں ڈوبا ہوا، یہ غم نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی خوشی جنتیں مل گئی، ہم ماتم کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے سڑکوں پر، بریلی چھوڑیے، جو شیعہ لوگ ہیں، اتنی چھری چاقو تلوار چلتی ہے، روڈوں میں پائپ کے ذریعے خون کی صفائی ہوتی ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا أَمْوَالَكُمْ، یہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ اپنے جسم کو زخمی کرنا، چورا چورا کرنا، اس سے خون بہانا جائز نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے ان بدنوں سے پوچھے گا۔ چھری چاقو تلوار یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ دوسری کاموں میں لگانے کی چیزیں ہیں۔ ان کو ہم کھیل کر، اپنے ہولی خون کے بہا کر امت کو اسی خرافات میں ہم پھنسا رکھے ہیں۔ آج پوری دنیا مسلمانوں کے مخالف ہو چکی ہے، پوری دنیا۔ ہم ان رسومات پر، ان جزوی مسائلوں پر الجھ کر ہم اپنے اصل مقصد سے اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضا مندی، جو اصل شہادت کا مقام تھا، اس کو حاصل کرنے کے مقابلے میں ہم دوسری چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تعزیہ، نعرہ، یہ سب چیزیں کہیں جائز نہیں ہے۔ ان کے علماء نے، بریلی کے علماء نے تعزیہ کو ناجائز لکھا ہے، دیکھنے کو حرام لکھا ہے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ کئی ہزار آدمی اس میں مبتلا ہیں، ہمارا بنگال اس میں سر فہرست ہے۔ یہ سب خرافات ہے، رسومات ہیں،
इन रस्म जाहिलियत को अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाए रस्मुल जाहिलियत तहत कदमी। अल्लाह के नबी ने मक्का मुकर्रमा में 13 साल, मदीना मुनव्वरा में 10 साल अपने जान निसार सहाबा के साथ कुर्बानी देकर शिर्क व बिदात को मिटाकर और जलालत को, गुमराही को पसे पुश डालकर ईमान की रोशनी को उजाला करके पूरी दुनिया में काम कर दिया। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून का झंडा पैरवान पर चढ़ा दिया। ये असल सहाबा इकराम थे। आमीनू कमा आमन अन्नास, सहाबा के तरीके को देखो, किसी आलिम बुजुर्ग के तरीकों को भी छोड़ो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह के नबी के तरीके को देखो। वो लोग छोटी छोटी बातों पर क्या है कि कियास करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला उनके बारे में तो मशहूर है, वो अल्लाह के नबी के साथ कुछ खास सुन्नतें हैं। अल्लाह के नबी किसी जगह अगर इस्तिंजा किए, वहां पर हर मोमिन को जाकर इस्तिंजा करना कोई जरूरी है? ये तो एक बशरी तकाजा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं सफर में, वहां पर बैठते हैं और उठकर आ जाते हैं। साहबा ने पूछा, आप गए किस लिए? अल्लाह के नबी को मैंने एक सफर में देखा कि इस मकाम पर पहुंचे और कह बैठे और इस्तिंजा किए। मुझे इस्तिंजा का तकाजा इस्तिंजा का नहीं था और मैं अल्लाह के नबी के इस तरीके को, इस उसलूब को, इस ढंग को, इसको अपनाने के लिए अपने अंदर मैंने ये कोशिश की। ये थे सुन्नत सहाबा। आज हम सुन्नतों से बेदार होकर बिदातों पर हम कहवार हो रहे हैं। ये बिदात ऐसी खुराफात है, ऐसी बला मुसीबत है जिनकी तौबा भी कबूल नहीं होती है, क्योंकि ये जितनी बिदाती काम करते हैं इसको सवाब समझकर, गुनाह समझ के। अरे सवाब समझकर आदमी तौबा कब करेगा? जब गुनाह समझेगा तो इसको गुनाह की तौफीक नहीं होती है। बात समझ में आ रहे? गुनाह की तौफीक भी नहीं होती है कि ये उसको सवाब समझ के कर रहा है, गुनाह समझकर करता ही नहीं। बिदातियों की ये है। और अरब में तो जो लोग हाजी गए हुए हैं, हाजा लायजूज, हाजा शिर्क बिदात जानते ही नहीं। कुछ लोग हुज्जाज किराम हज से गए, मैंने उनको पूछा कि आप हज में खुलासा क्या देख कर आए? उन्होंने कहा कि किसी के पास झुकना नहीं देखा, हर जगह में खड़े हुए हैं अल्लाह के नबी के रोजे पर। हिंदुस्तानी लोग बिदात करते हैं, रुमाल दस्ती पर इतर वगैरह लगाकर अल्लाह के नबी के गिरिल से घिस कर लाकर दूसरे पे तकसीम करते हैं, मिट्टी चुरा कर लाते हैं, जायज नहीं है। मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उन्हें शिर्क और बिदात को अलग अलग करके बताया कि जायज नहीं है कि अरब की सरजमीन से मिट्टी को लाया जाए चोरी करके। ये चोरी है। ये हाजी हज करने नहीं जा रहा है, चोरी करने के लिए गया है और उसको लेके आकर कब्र में देता है, उसकी शिफा हो जाएगी। तुम सैकड़ों साल शिर्क और बिदात में डूबकर तुम अल्लाह के नबी के शहर के मिट्टी से शिफा पा जाओगे। अल्लाह के नबी के चचा को ईमान नसीब नहीं हुआ। इसीलिए आमाल, अपने आमाल अगर अच्छे रहेंगे इंशाअल्लाह वो क्या है, शिफा के लिए काफी है। वो अरब की सरजमीन की मिट्टी जरूर शिफा है, यकीनन उसमें फायदा है, लेकिन उसके साथ के अल्लाह के हुक्म को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा, तब तो क्या है वो कामयाब होगी, नहीं तो जिंदगी मरदूद हो जाएगी। कितने हालात हो रहे हैं, कितनी पूरी दुनिया में। इसीलिए मसलकी इख्तिलाफ को छोड़कर अल्लाह के हुक्म पर मजबूत हो जाए। मस्जिद अक्सा पर रोजाना कितने लोग शहीद हो रहे हैं। अभी हमारे दिल साहब के जो अशार पढ़े उनके मतलब भी समझ में आ रहा था। आप लोग को तो वाह वाह कर रहे थे कुछ लोग। ये अशार पे अल्फाज में बहुत कुछ व्यवस्था है। मासूम छोटे बच्चे दूध पीते, उन लोगों ने अपने निकाल दिया बच्चों को। हजरत मुआज और मुअब्बिस की तरह ऐसे लोगों ने तैयार किया और अपने फिलिस्तीन में और मस्जिद अक्सा के खातिर उनके जान की कई लाख कुर्बानी हो गई। उन लोगों ने पीछे नहीं हटा और हटेंगे भी नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह इस मस्जिद अक्सा की फतह को कामयाबी को नसीब फरमाए। इन मुजाहिदीन की अल्लाह मदद फरमाए। इनकी माँ के गोदों को अल्लाह फिर भर दे नेक औलादों से, जो मुजाहिद के लिए, जिहाद के लिए खड़ा हो सके। आज हम इन रसूमात में फंसे हुए हैं। अरे ये तो छोटी चीजें हैं, कितना ऊंचा मकाम है शहादत का। शहादत को हम पहचाने नहीं, उस पर वाह बेला, पानी नहीं पिलाना, इस महीने में शादी ब्याह नहीं करना। हमारी शादी पहले मुहर्रम को रखा, मैं जानबूझ के रखा। मैंने खुद तारीख तय किया, 3 दिन में शादी हुई।
والدہ کو فالج ہوا تھا، کچھ اثرات ہوئے، اس کے بعد کہے 3 دن میں ہوئی. بالکل نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے کہیں ایک شادی ہے، اس سے پہلے مہینے میں کتنی شادی ہوئی، اور اس مہینے میں اگر کوئی 5 لاکھ روپیہ دے، بولے نہیں جائز نہیں، لینا نہیں. ارے مر بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو گرا دیں گے، دوسرے کو جان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. ان رسومات میں امت الجھ کر اصل مقصد سے، اصل مشن سے، اصل کام سے آدمی ہٹتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ جیسے سمندر کی جھاگ آتے ہیں ایسے ہوں گے. فرمایا کہ ہم تعداد میں کیا کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تعداد میں بہت کثرت سے ہوں گے. اس کے اوپر جو تین کا بھستا ہے اڑ کر آتا ہے، تین کا چھوٹا ٹکڑا وغیرہ، اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، پانی میں کدھر بھی لہروں میں اچھال کے پھینک دیتے ہیں. ویسی تمہاری حیثیت ہوگی. ایمان پھس پھسا ہوگا، کمزور ہوگا، ڈگمگاتے ہوئے ہوگا، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. یہ اصل ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو سنت سے مضبوط پکڑے. کتنے لوگ ہیں چائے دکان میں کھڑے ہو کر چائے پیتے ہیں. ارے سنت تو ہوگا، کوئی واجب فرض تو نہیں ہے. اللہ کے نبی کی وہ سنتیں جو چھوٹی سی چھوٹی سنتیں، اس پر اللہ کے نبی نے پیدائش سے لے کر موت تک، ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہر ایک کا طریقہ بتا دیا. ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا آپ کے نبی پیشاب پاخانہ استنجا میں کیسا کیا جاتا ہے؟ عورتیں کن کن انگلیوں کو استعمال کرتی ہے؟ سردی میں کدھر سے استعمال ہو، گرمی میں کیسا استعمال ہو، مردوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے کیسے انگلی استعمال کی جاتی ہے کوئی بتا دے گا جلدی ایک دم سے؟ یہ طریقہ ہے استنجا کا. ہمارے نبی نے بتایا صحابہ کو، صحابہ نے ہم تک پہنچائی دین کو. فرمایا ہمارے نبی اگر نہیں بتاتے تھے. یو پی میں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے لنگی کو کیسا باندھا جاتا ہے، ہمارے استادوں نے اس کو بھی سکھایا. استنجا میں کیسا بیٹھا جاتا ہے، لنگی پہن کر اور پائجامہ پہن کر اس کو بیٹھا کر بچوں کے سامنے تربیت دی. یہ تعلیم ہوتی تھی یو پی کی. یو پی میں اتنے سلام کریں گے آپ پگلا ہو جائیں گے. بولے گے کیا سلام ہی سلام، اجی مول صاحب سلام علیکم، اجی مفتی صاحب سلام علیکم، اجی قاری صاحب سلام علیکم، اجی مولانا صاحب سلام علیکم. یہ اتنے سلام کریں گے. اور پورے دنیا میں مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی دنیا بھی یونیورسٹی ہے، مسلم یونیورسٹی، وہاں کے تو طلبہ لائن سلام کے لائن کرتے ہیں. ہم اگر سلام بولتے ہیں جی خیریت، کھانا کھا لیے، اچھے ہیں، ارے سلام کا جواب ہے یہ سلام کا جواب ہے. ایسا دیتے ہیں کچھ لوگ تو دیتے ہیں، باقی کچھ لوگ بولے تب آئے آپ تشریف لے آئے، اچھے ہیں تو سب. ارے اللہ کے بندے سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. تو ایسی سنتوں کو بھی صحابہ نے اپنایا، اپنے دل اجاگر کیے، اور پوری دنیا میں اللہ نے اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا. یہ شہادت کربلا ایک یادگار ہے. اس کو ہم رسومات میں الجھ کر اپنے اصل مشن سے، اصل مقصد سے نہ ہٹے. دوستو توبہ استغفار کرے. پوری بستی والے سے ہماری گزارش ہے کہ آئندہ کبھی ایسے منصوبے، ایسے خیالات، ایسے تعزیے جلسے جلوس کے علاوہ دوسرے کاموں میں انشاءاللہ کبھی نام نہیں لیں گے. ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ. ارے بولیے کم از کم انشاءاللہ. کبھی ان خرافات کو کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. آج ان جانوں کا کیا قصور تھا جو آج کیا ہے اپنے دنیا سے رخصت ہو چکے ان رسومات کی بنا پر. ارے جان سے بڑھ کر کیا دولت ہوتی؟ ایمان کے بعد جان سب سے پیاری چیز ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. ان رسومات سے، ان رسم و رواج سے میں وقت کے کمی کی وجہ سے خالی اشارہ کرتے جا رہا ہوں. لوگ آج الجھ چکے ہیں، مسجدیں ویران ہیں. بریلی کے مسجدوں میں دیکھیے 2 3 4 کوئی ہوتا ہی نہیں. اللہ کا کرم ہے، علماء دیوبند، اہل دیوبند، علماء مسلک دیوبند کے کچھ مساجدوں میں اللہ نے دین کے کام کو، تبلیغ کے کام کو، مدارس کو چالو کرنے کے بعد اللہ نے علماء کو مساجد میں عام کو، جو بھی جن کو پیشاب پخانہ کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی مسجد میں جا کر حاضر ہو رہے ہیں اور مسجد میں حاضری دے رہے ہیں. اور دوسری چیزیں سب خالی پڑی ہوئی ہے، ان خالی رسومات میں پڑے ہوئے ہیں. رسم و رواج ایک دوسری زمانہ جاہلیت کی تھی. ابھی کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو نیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ اور کسی چیز میں کہے فوراً دیکھیے. لیکن ایک چیز متنبہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ نیٹ کی چیزوں کو دیکھ کر فوراً یقین کر لیتے ہیں. علماء محققین سے ان کی تحقیق کیجئے.
اسلامی ویب سائٹ 100-150 ہوں گے بہت مشکل، کئی ہزار ویب سائٹ سب یہودی نصرانی کی ہے، مسلم ویب سائٹ کے نام سے لکھ رکھے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ مسلم ویب سائٹ سے لکھا ہوا ہے لیکن وہ بالکل ہرگز نہیں ہے۔ اس پر کیا ہے، علماء کا اتفاق ہے، چند ویب سائٹ ہے جو اسلامی ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ اسی لیے اس کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا نہیں، عمل کرنا محققین علماء، جس کو آپ کو عالم، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آوے، ایسے عالموں سے پوچھ کر اس پر عمل کیجیے۔ کوئی بھی گاؤں میں پروگرام ہو علماء کے اقتدار پر کیجئے، اس گاؤں میں اللہ رحمت، برکت، خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ آج کون سا گاؤں نہیں ہے جہاں بیوٹی پارلر گاؤں میں موجود نہیں ہے؟ کوئی مجال نہیں ہے کہ باپ بیٹی کو روک دے، اپنی بیوی کو روک دے، اپنی بہو کو روک دے۔ پیسہ دے رہا ہے، بیوٹی پارلر جا رہی ہے، اپنے برو پلاپ کر رہی ہے۔ اللہ قیامت کے دن جہنم میں کھڑا کر کے پوچھے گا، میری شکل و صورت کو بنائی ہوئی شکل کو کیا میں نے تجھے اچھا نہیں بنا؟ وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تجھے سب سے اچھی شکل میں تجھے ڈھانچا تھا، بنایا تھا۔ میری بناوٹ کو، میری نقش و نگار کو تجھے پسند نہیں تھا۔ اور پوری دنیا میں اللہ نے مرد و عورت کے مقابلے میں اللہ نے مرد کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اس کو کچھ میک اپ کی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر گاؤں میں دیکھیے، لندن میں ایک آدمی ہے، حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ بولتے ہیں، 2 آدمی، ایک آدمی کا بھورو بالکل نہیں ہے، ڈراؤنی سی شکل لگتی ہے، ارے اگر پورا اڑ جائے صاف کرتے کرتے بھوتنی نہیں لگے گی، بھوتنی بہو نہیں، بھوتنی آ گئی گھر میں۔ دوسرا ایک آدمی اللہ کی عبرت کے طور پر اللہ نے اس کو زندہ جاوید رکھا، بہت بڑا مالدار ہے، کبھی اس کو نیند آتی ہی نہیں، 1 گھنٹے کے لیے اپنی پوری دولت کو دے دے گا، بولا کبھی آتی نہیں، اللہ اس کو حیات میں رکھا۔ پڑھنے کا زمانہ میں بتایا تھا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ دنیا میں ہر قسم کے لوگوں کو جمع کر رکھا ہے۔ اسی لیے دوستو ان رسومات سے بچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے۔ دوستو مزہ ہی مزہ ہے، آخرت کی زندگی آنکھ بند ہونے کے بعد اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون کے ہم فہرست میں رہیں گے۔ اللہ وعدہ کرے گا، اللہ فرشتے کو ویلکم کے لیے، آپ کی مبارکبادی کے لیے لائن لگا دے گا، فرشتوں کا ہجوم رہے گا۔ چند چیزوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں زنائیں عام ہوتی جا رہی ہے۔ گھر کی بچوں کو منظم دینی مکتب کے شکل میں پڑھائیے، مدارس میں دیجئے، ان بچوں کو دینی شکل تیار کیجئے۔ ان رسومات سے تبھی بچے گا جب ہم اپنے ان کی دینی جذبہ دیں گے۔ ہمارا بچہ دعا کرنا نہیں آتا ہے، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے، قل اللہ پڑھنا نہیں آتا ہے، ایسے بچوں کو ہم کیا کریں گے؟ اپنے علاقے کے بچے ہوٹل میں رہتے ہیں، جانا ہوتا ہے مدرسے کے خاطر، بنگلور، چنئی وغیرہ، بمبے، سورت، دلی وغیرہ، دیکھیے ایسی جاہلیت کی رسمیں کے ساتھ رہتے ہیں، ایسی حالت میں رہتے ہیں، ان کو لائٹ جلا دیا جائے تو دیکھا نہیں جا سکتا، اسی کے پیسے کے کھا رہے ہیں اور یہاں پر پارٹی کا چرچا کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ان بچوں کی کھوج و خبر تلاش کیجئے، ان کو ایسی تربیت دے کے بھیجئے کہ دوسروں پر۔ اسی میں سے بنگلور میں دیکھا، رات کا 12 بجے ڈیوٹی کر کے آنے کے بعد جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ کے سو رہا ہے، بچے روزہ رکھ رہے ہیں۔ چنئی کے مقابلے میں بنگلور کے بچے بہت اچھے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو، اپنے خاندانوں کو آگے بڑھائیں اور اس کی کوشش کریں کہ یہ بچے ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنے، دعا کرنے والے خیر و عافیت والا بنے گا تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ اس کو چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ ماؤں سے ہماری یہ درخواست ہے، دوستو 2 کام کیجئے، بیوٹی پارلر سے بچیے، اپنی بچیوں کو فون سے بچائیے۔ زہر قاتل ہے، زہر قاتل، آدمی زہر پی کے زندہ رہ سکتا ہے لیکن فون جانے کے بعد آپ کی بچی آپ کے قبضہ میں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ ایک گھر سے ہم پڑاسپور جا رہے تھے، ایک بچی کے ہاتھ میں 3 فون ہے، 3 بڑا فون، اور تینوں سے کنٹیکٹ پہ ہے، ایسا دبا رکھی، اس میں بات کر رہی، اس میں بات کر رہی، تو میں برابر میں تھا، گاڑی میں سیٹ خالی تھی، بولے مولانا آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ بنگلہ میں بولی اس نے، تو بولا میں اگر تو میری بہن ہوتی میں تجھے 3 ٹکڑا کر دیتا، میں الفاظ بولا، یہیں پر تجھے بس میں 3 ٹکڑا کر دیتا، اور اتنی زور سے بول رہی، چلا رہے، کچھ پرواہ بھی نہیں کر رہی، اور سیٹ بھی دوسری خالی بھی نہیں۔ اب وہ بچی کی زندگی کیسے گزرے گی؟
खुदा रा अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, खुदा रा अपने बच्चियों को फोनों से बचाओ, अपने बच्चों को फोनों से जो भी जरूरत है इस्तेमाल करो। इसमें हजारों लाखों हदीस कुरान की आयत तफसीरें मौजूद हैं, ये तो है ही है जरूर, लेकिन इसका इस्तेमाल आम तौर पर लोग कब सही इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल में चले जाते हैं। इसीलिए ख्वातीन से दरखास्त ये है कि आप हजरात अपने बच्चों को माँ के सामने, माँ का गोद में बच्चे का लाल पल होता है, इसी वजह से अपने बच्चों का इसकी निगरानी करे। माँ अच्छी होती है पूरे खानदान पर नाक होता है, माँ अगर बर्बाद हो जाती है, उसकी बच्ची बर्बाद होती है, पूरे खानदान का नाक डूब जाता है। खुदारा इसके वास्ते हमें दरखास्त करके बोलता हूं, अपने बच्चियों को इन फोनों से बचाएं, जितनी जरूरत है अपने सामने इस्तेमाल करें, रात में अपने पास फोन रखें, इंशाअल्लाह वो बच्ची की जिंदगी अच्छी होगी। करेंगे इंशाअल्लाह। मर्दों से जो कमेटी के अहबाब भी हैं, दूसरे लोगों से आप लोग ये जलसा जुलूस सब कुछ किए हैं। दोस्तों अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, मरने के बाद हमारे कोई अमाल काम नहीं आएंगे, हमारे अमाल हमारे काम आएंगे। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का क़यामत के दिन बोझ नहीं उठाएगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, माँ बाप बेटे भाई एक दूसरे से भागेंगे। जरा सा नेकी की कमी है, माँ बाप दे दीजिए, मां पहचानेगी नहीं, बेटा नहीं पहचानेगा, बाप नहीं पहचानेगा, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अल्लाह का वास्ता देकर बोलता हूं, नमाज की पाबंदी कीजिए। शहरों में देखिए आपको कैसे नौजवान लोग बाकायदा दुकान को बंद करके अपने नमाज की पाबंदी करते हैं। गांव देहातों में आने के बाद यही बच्चे जो दूसरे जगह जमात के साथ नमाज पढ़ते थे या रूम में नमाज पढ़ते थे, वो नमाज को यहां भूल जाते हैं। अल्लाह का वास्ता देकर बोलता हूं, इंशाअल्लाह हम लोग आज से पाबंदी के साथ फजर की नमाज के बाद से मरते दब तक इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अरे इंशाअल्लाह तो बोलो, इंशाअल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। अपने बच्चों को अपने माहौल में बिगाड़ने से रोकेंगे और ताजिया जुलूस से इंशाअल्लाह इस महफिल की हम हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इन जुलूस खुराफात, हमारा पटासपुर में मकाम है, खुद चारों तरफ बरेली है, अखलाक पेश करो, इंशाअल्लाह आपके पैर के नीचे झूमेंगे। कुछ लोग गोश्त भी भेजते हैं, कुछ अजमेर जाते हैं, सिन्नी भेजते हैं, हमारे बच्चे तालाब में भेज देते हैं, उनके हदिया को वापस नहीं करते, उनको दिल को दुखेगा। सलाम भी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सलाम नहीं करता है, जरूर सलाम करेंगे। हम 100 मरतबा जब सलाम करेंगे वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। कुछ उलमा को रास्ता में मैं रात हो गया, मोटरसाइकिल में अपने घर तक वही बरेली उलमा छोड़ के आए। अखलाक पेश कीजिए, अखलाक के उजागर, आज अखलाक से इस्लाम फैला, हम अखलाक से भूखे हैं, अखलाक के भूखे हैं, अखलाक पेश करो, इंशाअल्लाह इस्लाम बुलंद था रहेगा इंशाअल्लाह। एक बात पर आखिरी खत्म करता हूं, दारुल उलूम में दौरा का साल था 2000, हमारी फरागत थी। कारी साहब एक साल पहले फारिग हुए और उसके बाद मैं फारिग हुआ, तो चंद तलबा बैठ के एक मशवरा किए कि इस्लाम का खुलासा निचोड़ चंद लफ्ज में, यानी कि 2-1 जुमला में क्या है। और 8-10 रात जुमेरात की रात में पूरी रात फजर की नमाज पढ़ के सोए, मशवरा हुआ कुरान हदीस की दलील के साथ। उलमा है ना, बगैर दलील के मानेंगे नहीं। और राय पेश हुई और सबकी राय आई हुस्न अखलाक। इखलास अलग चीज है, लिल्लाहियत अल्लाह के लिए। अखलाक, कैरेक्टर, अपने किरदार वो अच्छा होना चाहिए। इखलास और अखलाक में समझ फरार है। बहरहाल हम तलबा थे, चाहे दौरा हदीस पढ़े, सबकी राय थी और मुख्तलिफ क्या है सुबह के बच्चे थे और मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास 15 दिन सब बच्चे गए आए, उनका इतना रोब दबा, पूछने के तक की नौबत नहीं आई 15 दिन तक। हजरत उस दौरान बीमार भी थे, लेकिन जाता था, पूरे साल गया। और जब आखिर दिन आया, हमारे तर्जमान नसीम भाई साहब वो पूछे कि हजरत एक सवाल पूछना है, अगर आप इजाजत दे तो। बोले अरे कभी दीन का मसले का कोई बात पूछना हो, दीन की बातें पूछना हो, दुनिया भी पूछना, पूछ सकते हैं आप। और पूछे, पर मैं आपके रौब दबदबा की वजह से हम लोग 15 दिन पीछे हट गए और हजरत टेक लगाकर बैठे हुए थे और सीधा हो गए और फरमाया कि इस्लाम का खुलासा निचोड़ 1-2 लफ्ज में क्या है। उन लोगों ने को पूछा तो हम लोगों ने बताया कि क्या है, हुस्न अखलाक।
اور قرآن حدیث کی دلیلیں پیش کی. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کے فرمایا علماء دیوبند ایسے سوچنے والے بھی ہیں اور یہ تو بالکل بعین ہی ہے, یہی اصل ہے. حسن اخلاق ہی اسلام کا نچوڑ ہے. انک لعلی خلق عظیم. پورے دنیا میں جتنے لوگوں کے اخلاق تھے اور ہیں اور ہوں گے, سب کے اخلاق ایک طرف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک طرف. کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. سب کے ساتھ مل کے گاؤں میں کام کرے, انشاءاللہ وہ گاؤں ترقی کرے گی. تمام لوگوں سے ہماری یہی درخواست ہے, پورے بستی والے, پورا وہ بچے متردقین ہو, سب مل کر انشاءاللہ کوئی بھی پلان بنائیں گے, علماء کی اقتداء میں کریں گے, انشاءاللہ اس میں رہبری رہنمائی حاصل ہوگی اور گامزن ہوں گے, ہدایت نصیب ہوگی. اس کے بغیر اگر کریں گے ہدایت سے دور ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے اشارہ؟ اسی وجہ سے سب سے ہماری یہ درخواست ہے, کوئی بھی چیز ہم کرنے سے پہلے علماء سے, محقق سے رجوع کر کے کریں گے. انشاءاللہ اللہ اس دنیا میں بھی چمکائے گا, آخرت میں بھی چمکائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جن لوگوں نے اس میں بھی حصہ لیا ہے, دن رات دوڑ دھوپ کر کے یہ تمام محنتیں, وہ چندے وصول کر کے جو بھی قربانی دے کر کیے ہیں, اللہ ان کمیٹی کے, ان رہنماؤں کے اللہ ہدایت نصیب فرمائے, ان کو نمازی بنائے. آمین بولو, ارے آمین بولو. اللہ قبول فرمائے, ان کو نمازی بنائے, دیندار بنائے. ان کے نسلوں میں, خاندان میں, اس بستی میں ان کی ہوائیں نہ نازل ہو. ہمارے قاری صاحب ایک مدرسے کھول رہے ہیں, اللہ اس مدرسے کو بھی کامیاب نصیب فرمائے. اور یہاں کے بچے ہر گاؤں سے کم از کم پڑھنے والے بنے, ایسی شکل رہتے عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. دعا کے بعد کمیٹی کے تمام ممبران حضرات اسٹیج پر آ جائیں گے, ضروری مشورہ ہے. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر وہی بات پر میں پیچھے جا رہا ہوں, جو اس گاؤں سے آج نہیں رہے, ان کے بال بچے, اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کو ترقی سے نوازے. ان کے لیے دعا میں خیال رکھیے, ان کا خیال رکھیے ضرور. اللہ ان کو ہدایت سے مالامال فرمائے. اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے, خود ہی اللہ اس کا کفیل بنے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارزقنا علما نافعا عملا صالحا ورزقا واسعا ودعاء متقبلا وشفاء من کل داء. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, اے میرے آقا, میرے مولا, ہم تمام گنہگار ہیں, شراکار پاپی ہیں. دین اور رات تیرے اجالے میں, دین کے اندھیرے میں گناہ کر چکے ہیں. کچھ گناہ کہاں کیے تھے, کب کیے تھے, کس ٹائم میں کیے تھے, کر کے بھی بھول چکے ہیں. اللہ تو خوب جاننے والا ہے. ان تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم تمام کو سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. ہر قسم کی شرور و فتن سے حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کو جاری و ساری فرما. دین کا صحیح فہم سمجھ عطا فرما. دین و شریعت پر چلنا آسان فرما. آج پورے دنیا میں کہاں کہاں بدعتیں ہو رہی عاشورہ کے نام سے, پتہ نہیں. اللہ ان سب کی حفاظت فرما, سب کو ہدایت دے دے. تو اگر چاہے تو منٹوں میں اللہ پوری دنیا کی ہدایت بدل جائے گی. اے اللہ تو سب کو ہدایت دے دے, سب کو نواز دے, سب کو معاف کر دے. ان رسومات سے ہم سب کو پاک فرما. خاص طور پر اس بستی کو پاک صاف فرما. یہاں پر جو بھی مرحومین گزر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اس بھائی کو بھی اللہ مغفرت نصیب فرما. جو بھی ہوا ہے اللہ ان کی غلطیوں کو درگزر فرما, ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ ان کی کوتاہی کو معاف فرما. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے بال بچوں کے اللہ تو ہی کفیل ضمانت ذمہ دار بن جا. اللہ ہم سب آپ کو حلال روزی عطا فرما. حرام کمائی سے حفاظت فرما. اے اللہ حلال روزی کے بغیر اللہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر بلا مصیبت آفتیں آ چکی ہے. اے اللہ تو مسجد اقصی کی حفاظت فرما. تو ہی اس کا معین مددگار بن جا. تو ہی محافظ بن جا. تو ہی اس کا ان کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت سے مالا مال فرما, ورنہ تو ہی اس کا انتقام و بدلہ لے لے.
اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، اولیاء، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، چاروں سلسلے کے بزرگ، سب کے روح پر اس کے ثواب کو پہنچا، سب کی مغفرت فرما، ہم تمام کے اساتذہ، مصنفین، مؤلفین جو گزر گئے سب کی مغفرت فرما، ہمارے والد کی مغفرت فرما، اپنے والدین کی مغفرت فرما، یہاں بھی جتنے لوگ حاضر ہیں سب کے والدین کی مغفرت فرما، جو لوگ گزر گئے، جو لوگ بقیہ حیات ہے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، آج ماں باپ سے پوری دنیا پریشان ہے، اللہ تو ماں باپ کی اللہ حفاظت فرما، ان بچوں کی بھی حفاظت فرما، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دیکھا اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کی ثواب ملتا ہے، اللہ اسی توفیق عنایت فرما، اس مجلس کو قبول فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، ہر قسم کی رسومات سے، بدعات سے، شرک سے اس بستی کو اللہ تو خاص طور پر سے حفاظت کر لے، اے اللہ تعزیہ جیسی بدعات سے، اے اللہ ایسی کٹر گناہوں سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، جن لوگوں نے صبح شام ہو کر یہ خدمتیں کی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو نمازی بنا، ان کو دیندار عطا فرما، اے اللہ دین کا شہدائی عطا فرما، بیوٹی پارلر سے بچا، فونوں سے بچا، اللہ ہر قسم کی شرور فتن سے بچا، ہمارے جو علماء آئے ہوئے جانے آنے کو ان کے قبول فرما، ان کے صبروں میں ان کے سفر میں آسانی فرما، ہر قسم کی سہولت عطا فرما، ہر قسم کی شرور فتن سے، نظر بد سے حفاظت فرما، ہماری اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ کچھ لوگ دعا کے لیے کہے ہیں، کہنے کے لیے ارادہ کیے ہیں، کہہ نہیں پائے، سب کو تو جانتا ہے، سب کے دل کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، اللہ اس سرزمین پر جو لوگ بھی آرام کر رہے سب کی مغفرت فرما، کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جو دواخانوں میں، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں سب کو شفا عاجلہ کاملہ مستملہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارا ظاہر سے زیادہ باطن میں بغض، عداوت، حسد، کینہ ہے، اللہ اس سب کو بھی دور فرما، تیری محبت عطا فرما، حضرت حسین کی محبت عطا فرما، شہادت والی جذبہ عطا فرما، شہادت والی موت پر اللہ تو موت نصیب فرما، ہم تب کو حج مبرور و مقبول کی توفیق عنایت فرما، وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما، کم از کم ایک مرتبہ مرنے سے پہلے اے اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرما، جس کو دیکھنے پر 1-1 لاکھ نے کیا ہے، اللہ اسی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کے نوجوانوں کو حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد مدارس کی حفاظت فرما، مدرسہ جامع العلوم کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، پورے عالم کے مساجد مراکز خانقاہ دین رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کی تمام ضروریات کو تو اپنے خزانہ غیب سے مکمل فرما، یہاں پر جو مدرسے کا انتظام کر رہے اللہ اس کی صحیح شکل و صورت سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ جو مانگا بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے تو اپنے شان عطا فرما، اے اللہ اس کہنے میں ٹوٹی غلطی اگر ہوئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمارے اس کہنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں، تیرے دربار پر آخری رات میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو کریم داتا ہے، تو داتاؤں کا داتا ہے، تو کسی کے مانگ کو تو واپس نہیں کرتا، اپنے تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے مکمل فرما، ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔